ہیں یا آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر ذہن میں خیال آیا کہ لوگ مجھے نمازی کہے، اتنا اگر خیال دماغ میں آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے عبادت تو تو میری کرتا ہے، لیکن دل میں خیال کیا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے روزے دار کہے، لوگ مجھے اچھا کہے، تو لے جو تو عبادت تو نے کی اب تیرے ہی چہرے پہ مار دیتا ہوں، تیری عبادت برباد ہو گئی۔ اس لیے کہ ریا کا مسئلہ آ گیا، دکھاوے کا مسئلہ آ گیا۔ جس عبادت میں دکھانے کی بات آتی ہے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تو اس عبادت کو قبول فرماتا ہے جو عبادت صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ بہت ساری بات عبادت کے اندر آتی ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ مجھے نمازی کہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں، لوگ مجھے اچھا کہے۔ کچھ لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم کو اچھا کہے، ہم کو اچھا کہے۔ آج براتیوں میں کیا ہوتا ہے، گھر میں کھانے کے لیے 5 دن کے بعد 6 دن کا راشن موجود نہیں ہے، ایک گھر سے دوسرا گھر نہیں ہے، ایک تلہ بلڈنگ کے علاوہ دوسرا تلہ بلڈنگ نہیں ہے، ایک روم کے علاوہ دوسرا روم نہیں ہے، لیکن براتیوں میں 25,000 کا ڈی جے کرے گا، 40,000 میں ناچنے والے کو بلائے گا، 10,000 میں پٹاخہ لے گا اور خوب دکھائے گا لوگوں کو کہ دیکھ میری بارات ہے، لیکن دیکھ میری بارات ہے۔ خوب شان و شوکت کے ساتھ جہاں 2 اسکارپیو سے کام چل سکتا تھا وہاں 25 کیا ہے۔ میرے دوستو یہ جو فضول خرچ کیا ہے اس کا بھی گناہ لینا گناہ ہے، اور جو آپ نے دکھاوے کے لیے کیا ہے اس کا کوئی فائدہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ عمل کل جو ہے قہر بن کے سامنے آئے گا اور میدان محشر میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ براتیوں میں 1000 براتی کو اگر لیجئے گا آپ تو اس میں 1-2 براتی ایسے ہوں گے جو اللہ و رسول کی محبت میں نکلا ہے، باقی 10,999 براتی والے لوگ اسی کام کو کرتے ہیں دکھاوے کے چکر میں۔ گھر میں جو ہے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے فریج موجود نہیں ہے، لیکن 20,000 کا پٹاخہ باراتی میں پھوڑتا ہے۔ گھر میں ایک روم کے علاوہ دوسرا روم نظر نہیں آتا ہے، لیکن ناچنے والے کو باہر سے بلایا ہے، ڈی جے والے کو باہر سے بلایا ہے اور لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے دیکھ میری باراتی اتنی شان سے نکلی ہے۔ میرے دوستو جتنا کام آپ دکھاوے کے لیے کیجئے گا ہر کام کے بدلے میں وہاں عذاب ہوگا اور ہر عمل کو بیکار کر دیا جائے گا۔ عمل تو وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی وہ عمل ہے جسے دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے، جسے لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا اپنے آپ کو بر ثابت کرنے کے لیے نہ کیا جائے تو صرف اللہ و رسول کی محبت میں کیا جائے۔ آج شادیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کل کی تاریخ میں لوگ شادیوں میں اپنی بارات میں نمازی حضرات کو شامل کرتے تھے، پرہیزگار لوگوں کو لے کے جاتے تھے، اور لڑکے کے باپ کا کہنا ہوتا تھا میں ایسے لوگوں کو بارات میں شامل کروں گا جو میرے گھر سے چلے اور لڑکی والے کے گھر تک پہنچے، بیچ میں درود و سلام پڑھتے رہے، بیچ میں درود و سلام پڑھتے رہے، کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، تاکہ ان کے پڑھنے کی برکت سے دولہا دلہن کی زندگی میں برکت شامل ہو جائے، ان کا نکاح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لیکن آج کے دور میں نمازیوں کا پتہ نہیں ہے، جتنے برات ہے سارے لوگ اس میں زیادہ تر لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ تاڑی پینے والے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ ناچنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اس براتی میں شامل ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں شادی سے برکت نہیں ہوئی۔ ایک مسئلہ اور چلا ہے کہ لوگ شادی کر کے دلہن گھر لاتے ہیں، اب دلہن گھر لایا 1 مہینہ بعد، 2 مہینہ کے بعد، 5 مہینہ کے بعد اگر گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، اللہ
نہ کرے کہ ہو، اگر ہو جاتا ہے یا کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے یا روزی روزگار نہیں چلتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں، شادی کر کے جب سے میں آیا ہوں پریشان ہو گیا ہوں، ایسی لڑکی سے شادی ہو گئی ہے کہ گھر سے برکت چلی گئی ہے، ایسی لڑکی کو گھر میں لے کے آیا ہوں کہ گھر میں حادثہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی کان کھول کے سن لو، اس لڑکی کے وجہ سے حادثہ نہیں ہوتا ہے، اس لڑکی کے وجہ سے برکت ختم نہیں ہوئی ہے، برکت تو اس وجہ سے ختم ہوئی ہے کہ تم نے جو شادی میں داری پینے والے کو، ناچنے والے کو، ڈی جے بجانے والے کو، پٹاخہ پھوڑنے والے کو، ان فضول لوگوں کو جو شامل کیا تھا اور ان فضول کاموں کو جو کیا ہے، اسی کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت چلی گئی ہے۔ کسی انسان کی وجہ سے کسی کی برکت نہیں جاتی ہے۔ شادی میں ڈی جے بجانا، ڈی جے میں کیا بجتا ہے؟ گانا بجتا ہے، آرا ہلے، چھپرا ہلے، بلیا ہلے، اور 10 دن کے بعد شادی کے اس کا پورا خاندان ہلتا ہے۔ کسی کا بیٹا بیمار، کسی کی بہو بیمار، کسی کو بھوت پکڑا، کسی کو چڑیل پکڑا، کسی کو کیا ہوا۔ اب بدنام کرتے ہیں پڑوسیوں کو کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا۔ ایسا نہیں کیا کوئی۔ جہاں سے بارات نکلتی ہے ڈی جے بجاتے ہوئے، وہاں سے لے کے پہنچنے تک، پہنچنے سے لے کے واپس آنے تک، راستے میں جتنے بھوت شیطان چڑیل یہ سب سامان، یہ سب عیبیں ملتی ہے، یہ سب شے ہے، یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر کسی کے بیٹا کو پکڑتا ہے، کسی کی بیٹی کو پکڑتا ہے، واپس آتا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بارات میں شامل تھا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا۔ خالی تم ہی کو کیوں کرتا، مجھے کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایسا ویسا کوئی اگل بگل کے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے جو حرکت کی ہے اس کا سزا مل رہا ہے۔ کسی دلہن کی وجہ سے کسی کے گھر کی برکت نہیں جاتی ہے۔ آپ نے جو ڈی جے بجایا ہے نا گانا، اس وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا، اب گھر سے برکت چلی گئی۔ شادی میں ڈی جے بجانا حرام، آتش بازی کرنا حرام، پٹاخہ چھوڑنا حرام، ناچ نچوانا حرام۔ اتنے سارے کاموں کو پھر کریں گے اور پھر سوچیں گے کہ برکت ہوگی گھر میں، تو اس سے بڑا گدھا دنیا میں کون ہے؟ ارے جہاں فجر کی نماز اگر چھوڑ دے انسان تو اس کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے، اور جس گھر میں فجر کی نماز چھوڑنے والے لوگ، جس گھر میں بے نمازی لوگ رہتے ہیں، اس گھر میں برکت نہیں آتی ہے۔ تو جہاں اتنے سارے حرام کام کریں گے وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو برکت دلہن کے وجہ سے نہیں، آپ کی حرکت کی وجہ سے گئی ہے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ و رسول راضی ہو تو شادی اسلام کے طریقے پر ڈھنگ میں کیجیے، انسان کے طریقے پر، جانور کے طریقے پر کیجیے گا، دولت تو دنیا میں کما لیجیے گا، یہی دولت کل قیامت کے دن وبال بن کے سامنے آئے گا۔ پھر ہر ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں اتنی دولت دی تھی، کتنا حرام میں خرچ کیا ہے، کتنا حلال میں خرچ کیا، کیا حساب دیجیے گا؟ میں بتا رہا تھا درود شریف کے بارے میں کہ جو بھی عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے وہ عمل روز قیامت اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا، اوپر سے عذاب ہوگا۔ جو عمل اللہ و رسول کے لیے کیا جائے وہی عمل قابل قبول ہے، اسی کا جزا ملے گا۔ شادیوں میں چاہے لڑکا کی شادی ہو یا لڑکی کی، سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتا ہے؟ کس کو خوشی ملتی ہے؟ ماں باپ کو، کہ آج میرا بیٹا دلہا بنا، آج میری بیٹی دلہن بنی۔ سب سے زیادہ خوشی ماں باپ کو، اور ان دونوں میں اگر کیجئے گا کہ اب کس کو زیادہ خوشی ملی تو ماں کو، یہی ہوتا ہے۔ انسانی فطرت ہے یہ کہ سب سے زیادہ خوشی اس بچے کی ماں کو ہوتی ہے، پھر باپ کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ دار کو۔ ہم تو سب کو خوش کرتے ہیں، رشتہ داروں کو کاٹ دے کر کے،
1 महीना पहले से दावत देते हैं, पड़ोसियों को 15 दिन पहले दावत देते हैं, सारे लोग शादी में शामिल होते हैं, सबको खुशी होती है, सबको आपने खुश किया। ऊपर से अच्छा खाना खिलाते हैं, फिक्र इस बात पर है कि हमने जितने लोगों को दावत देके बुलाया कोई नाराज ना हो। इस बात की फिक्र लेकर के लड़के के बाप हो या माँ हो या भाई हो, सारे लोग बेचैन रहते हैं। नाराज किसको करते हैं पता है? अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में, पड़ोसियों को खुश करने के चक्कर में नाच नचवाया, गाना बजवाया, डीजे किया, आतिशबाजी किया, पटाखा छोड़ा, लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह व रसूल को नाराज कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि मालिक व मौला, तूने औलाद जैसी नियामत दी है और इसको इतना बड़ा किया। मौला, आज मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, ऐ पाक परवरदिगार, हम रिश्तेदार को खुश बाद में करेंगे, पड़ोसियों को खुश बाद में करेंगे, पहले हम तुझे सजदा करके राजी करेंगे और मौला तू हमसे राजी हो जा, तब हम सबको राजी कर लेंगे। ये तरीका होना चाहिए। लेकिन जिसके घर में शादी होती है उस दिन उन लोग नमाज तक छोड़ देते हैं। मैंने बड़ा बड़ा नमाजियों को देखा है, जिसकी नमाज कभी नहीं छूटती है, शादी वाले दिन जरूर छूट जाती है। मेरे दोस्तों, ये खुशी जो हमको और आपको मिली अल्लाह व रसूल के सदके में, अल्लाह व रसूल के सदके में, तो हमें जहां पड़ोसियों का ख्याल है, रिश्तेदारों का ख्याल है, इन ख्यालों को बाद में रखिए। पहले सजदा कीजिए और नमाज पढ़ करके अल्लाह व रसूल को राजी कीजिए। नमाज पढ़ करके अपने नबी की आंख मुबारक को ठंडक पहुंचाइए और अल्लाह को सजदा करके कहिए, मौला आज मेरे घर में जो खुशी है वो तेरे महबूब के सदके में है। मौला आज हम तेरे महबूब को भी खुश करेंगे, तुझे भी राजी करेंगे, तब अपने घर से बारात लेके चलेंगे। ये हमारा तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम कौमे मुस्लिम है। हमारा चलना, हमारा किरदार, हमारा इखलाक ऐसा हो कि गैर देख के मुतासिर हो। लेकिन हम तो खुद बहक रहे हैं। मुसलमान है फिर भी बाजा बजा देगा, मुसलमान है फिर भी नाचेगा कूदेगा, मुसलमान है फिर भी नमाज छोड़ के जिंदगी गुजारेगा। अरे तब तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, तब तक कोई मोमिन नहीं बन सकता है, जब तक कि उसके दिल में अल्लाह व रसूल की मोहब्बत ना बस जाए। और जिसके दिल एक लम्हा के लिए भी खाली हो रसूल की मोहब्बत से, वो भी मुसलमान कभी नहीं हो सकता है। जिस वक्त शादियों में डीजे बजता है, क्या उस वक्त आप मुसलमान नहीं रहते हैं? मैं सबसे कह रहा हूँ, जिस वक्त आपकी शादियों में लड़कियां आके नाचती है कूदती है, कि आपको उस वक्त ख्याल नहीं रहता कि हम मुसलमान हैं? जिस वक्त आप आतिशबाजी करते हैं, पटाखा छोड़ते हैं, उस वक्त ये ख्याल नहीं रहता है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के यहाँ हमें हिसाब देना है, हम बहैसियत मुसलमान है, ये काम हमारे लिए हराम है। तब तक मुसलमान उस वक्त तक कोई नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में अल्लाह व रसूल की मोहब्बत ना बसे। मुसलमान का टोपी कुर्ता लगा लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान बन के जीना पड़ता है। जबान से भी मुसलमान, दिल से भी मुसलमान, तब जाके कोई मुसलमान होता है। जिसका दिल एक लम्हा के लिए भी अगर रसूल की मोहब्बत से खाली हो जाए, वो मुसलमान नहीं है। डीजे बजाते समय क्या हाल होता है? क्या वाकई ही उस वक्त मोहब्बत रहती है? अगर मोहब्बत रहती तो ये काम करते नहीं।
ان حرام کاموں سے بچ جاتے۔ اس لیے میرے بھائی یہ چند دنوں کا میلہ ہے، اسی میلے میں آ کے آپ کو نیکی کمانا ہے۔ آپ نیکی کما کے جائیے گا تبھی وہاں بچ پائیے گا، نیکی نہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلنا ہوگا۔ وہاں کوئی نہیں آپ کو بچانے جائے گا، نہ آپ کی ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئیں گے، نہ رشتہ دار، نہ دوست احباب، کوئی کام نہیں آئے گے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنی حرکت اور کرتوت کے ذمہ دار ہے۔ جو کچھ کرتا ہے اس کی ذمہ دار روز محشر وہ خود ہوگا۔ آج 10 سال سے میں کہتے آ رہا ہوں نماز پر، نماز پر، نماز پر، جمعہ میں، میلاد میں، فاتحہ میں، ایسے بھی، لیکن لوگ نماز کے طرف نہیں آتے۔ کل میدان محشر قائم ہوگا تو ایک نظر وہاں بھی کہیں گے کہ ذرا بھائی میرے بتا کیا حال ہے آج کیا حال ہے؟ نماز پڑھ لیتا تو جنتی والے لسٹ پر کھڑے رہتے، جنتی والے لائن پر آ جاتے۔ آج نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے جہنمی والے لائن پر کھڑے ہو گئے ہو۔ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کہوں گا وہاں بھی اگر موقع ملا تو۔ اس لیے میری ذمہ داری صرف کہنا ہے، کرنا تو آپ کو ہوگا۔ کیجئے گا تو وہاں بچیے گا، نہیں کیجئے گا تو نہیں بچیے گا۔ میدان محشر میں 2 لائنیں ہوگی، ایک لائن ایمان والوں کی، ایک لائن بے ایمان والوں کی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو میدان حشر میں قیامت کے دن فرعون کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار کے ساتھ رکھا جائے گا۔ جو حال اس کا ہوگا وہی حال بے نمازیوں کا ہوگا۔ کیا آپ کا ذہن یہ گوارا کرتا ہے کہ ابو جہل جنت میں جائے گا؟ کبھی نہیں۔ فرعون جنت میں جائے گا؟ ہرگز نہیں، جنت کا منہ تک نہیں دیکھ پائے گا وہ۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایمان والا مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے کل بروز محشر اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ رہے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو ٹھکانہ اس کا ہوگا وہی بے نمازیوں کا ہوگا۔ تو اس کا ٹھکانہ تو دوزخ میں ہے، اس کا ٹھکانہ چلنا ہے، اس کا ٹھکانہ عذاب ہے۔ اگر وہی پر آپ پھنس گئے تب کیا حال ہوگا؟ اس لیے نماز پڑھیے۔ نماز سے کسی کو چھٹی نہیں ہے، مرتے دم تک، موت کی آخری سانس تک نماز فرض ہے۔ اب تک میں نے کسی دولہے حضرات کو یہ نہیں دیکھا کہ باراتی والے دن نماز پڑھا ہوگا۔ اور حضرت لوگ کیا کرتے ہیں، ایک اور فتنہ چلا ہے، زندگی بھر نماز نہیں پڑھے گا، اب سہرا بال لیا، ہار پہن لیا، کیا کیا لگا لیا، مسجد میں جائے گا، جا کے 2 سجدہ کرے گا، اب پورے مسجد کی چٹائی کو خراب کر دے گا۔ ادھر پھول گرا تو ادھر پتا گرا تو ادھر کیا گرا تو ادھر کیا گرا، نہ جھاڑو بھی نہیں لگائے گا، آ جائے گا۔ اس سجدہ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ سجدہ ضروری نہیں، یا تو مستحب میں سے ہے یا وہ بھی نہیں ہے۔ سجدہ تو آپ پر فرض وہ ہے جو فجر کی نماز میں ہو، ظہر کی بھی ہو، عصر میں بھی ہو، مغرب میں بھی ہو، عشاء میں بھی ہو، یہ سجدہ آپ پر فرض ہے۔ آپ دولہا بنے ہیں اس سے پہلے بھی سجدہ فرض ہے، اور دولہا بننے کے بعد بھی سجدہ فرض ہے۔ اگر دولہا بننے کے بعد ظہر کا وقت ہو تو آپ اپنا سر جو ہے سجدے میں رکھ کے کہیے مولا تو بہت بڑا ہے، تو ہی سب کا مالک ہے۔ ارے جب موت کی بستر پہ سونے والا مر رہا ہے، آخری سانس چل رہی ہے، ایسے عالم میں اگر دماغ کام کر رہا ہے تو حکم ہے کہ نماز پڑھو، کھڑا ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے بھی نہیں تو اشارے سے پڑھو۔ جب اس کو چھٹی نہیں تو تم دولہا بن گئے ہو تو تم سے کہاں سے ہوگا؟
تم کو چھٹی کہاں سے ملے گی؟ دولہا بننے سے پہلے بھی نماز فرض ہے، دولہا بننے کے بعد بھی نماز فرض ہے۔ اس لیے مسجد میں جا کے صرف 2 سجدہ کر لینے سے کام نہیں چلے گا، فجر میں بھی کرنا ہوگا، ظہر میں بھی کرنا ہوگا، اور پگڑی باندھنے کے بعد، سہرا باندھنے کے بعد، باراتی لے کے نکلنے کے بعد اگر ظہر کا وقت سامنے آتا ہے، عصر کا وقت سامنے آتا ہے، تو نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی ہوگا۔ میں نے ایسے لوگوں کو اب تک دیکھا ہی نہیں، خالی دکھاوے کے لیے لے کے جائے گا ایک ہجوم اور جا کے سجدہ کرے گا تاکہ لوگ سمجھے کہ کتنا نیک آدمی ہے کہ آج بھی سجدہ کر رہا ہے، اور اندر سے نیک کچھ بھی نہیں ہے۔ 20 سال کی جو زندگی گزری ہے، 30 سال کی جو زندگی گزری ہے، ساری نماز قضا ہے، اور آج ہزاروں کے بھیڑ میں جا کے سجدہ کر رہا کہ لوگ دیکھے کہ ہم کتنا اچھا آدمی ہے، ہم کتنا اچھا آدمی ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا، دکھاوے کا سجدہ منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ارے مومن ہونے کے بعد، حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد سجدہ بھی فرض ہوتا ہے، نماز بھی فرض ہوتی ہے۔ نماز بھی پڑھیے، سجدہ بھی کیجئے۔ اب کب تک کرنا ہے؟ دولہا بننے تک نہیں، دولہا بننے کے بعد بھی فرض ہے، موت کی آخری سانس تک نماز فرض ہے۔ ہر عمل ہم اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے ہمارا کوئی عمل نہ ہو۔ بس وقت اب مختصر پر ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر میں کچھ کبھی نہ کبھی بیان کروں گا۔ 1-2 اشعار بچہ سماعت کیجئے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کے جانب نہ کیسے بڑھوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عاشق کیا کہتا ہے؟ موت سے کون ڈرتا ہے؟ سماعت کیجئے گا۔ موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو دنیا میں آ کے چوری کیا ہے، موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو دنیا میں آ کے ڈاکہ ڈالا ہے، موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو دوسروں کی زمین ہڑپتے ہیں، موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ عاشق کبھی موت سے نہیں ڈرتے ہیں، مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ وہ اسی آسرے میں جیتے ہیں کہ موت کب ہوگی کہ ہم قبر میں جائیں گے اور اپنے نبی کا دیدار کریں گے۔ ڈرے وہ جو چوری کرتا ہے دنیا میں، ڈرے وہ جو لوگوں کو ستاتا ہے، ڈرے وہ جو لوگوں کی امانت میں خیانت کیا ہے، ڈرے وہ جو لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے۔ مسلمان کیوں ڈرے گا؟ ایمان والا کیوں ڈرے گا؟ جس کا اعمال اچھا ہوگا وہ کبھی نہیں ڈرے گا، وہ تو اسی خیال میں دنیا میں ہے کہ اے میری موت آ گلے لگا تاکہ ہم وہاں جائیں تو اپنے نبی کا دیدار کریں۔ جو لوگ چوری کرتا ہے، چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، گنڈا ہوتا ہے، موالی ہوتا ہے، ایسے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں آؤ جلدی آؤ، لے چلو۔ جس نبی کو دیکھنے کے لیے اتنی شدت سے ہم وقت گزارتے ہیں، قبر میں جائیں گے تو بڑی آسانی سے ہم اپنے نبی کو دیکھ لیں گے۔ بلکہ مدینہ جانے سے بھی زیادہ افضل مرنا ہے، کیونکہ وہاں صرف روزہ دیکھ کے آئیں گے، یہاں جائیں گے تو پورا وجود دیکھ کر کے آئیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ جو مدینے میں مر گیا اس کی قسمت کی کیا بات ہے، بیڑا ہی پار ہے۔
اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت اپنے خاندان والوں کی کریں گے، اس کے بعد مدینے والے کی، تب جا کے ادھر ادھر مدینے والوں کی شفاعت ہم لوگوں سے پہلے ہوگی۔ کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ اور ایک شعر سماعت کیجئے کہ مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، اب مدینے سے دور گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں۔ جو لوگ نبی کا روضہ دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ کہ مکہ میں عمرہ کرنا تھا ہم تو کر لیے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو عاشق کہتے ہیں کہ اب دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا کعبہ تو اب مدینہ شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ جو کعبہ مکے میں ہے اس کعبے کا بھی کعبہ مدینے میں ہے، اس کعبے کا بھی کعبہ مدینے میں ہے۔ مکے والے کعبہ میں سر جھکایا جاتا ہے، مدینے والے کعبہ میں دل بچھایا جاتا ہے۔ مکے والے کعبہ میں حج ہوتا ہے، مدینے والے کعبہ میں سند ملتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا سو بھر لیا، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، میرا عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے۔ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، یہی چشموں تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں آپ سب کا نام ہو، جس کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، اور جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ اور تصورات کی دنیا میں عاشق جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہیں قائم نگر میں، دل پہنچا مدینے میں ہے، بیٹھے ہیں قائم نگر میں، نظر پہنچی ہے گنبد خضرا کے طرف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو تو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا خدایا ابھی کیا ہوا خدا جانے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل انہیں ہم نے پایا، یہ نہ پوچھ کے کیسے پایا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجیوں، کیوں آ گئے پلٹ کر مدینے سے حاجیوں، تم کو تو اسی دیار میں مر جانا چاہیے۔
क्यों आ गए पलट कर मदीने से हाजियों, तुमको तो उसी दयार में मर जाना चाहिए। इसी अंदाज में आखिरी शेर समाप्त कीजिए कि जब नजर सूए तैबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया साथ जा भी गई, मैं वाजिद यहाँ रहूं किस लिए, मेरा सारा असासा मदीने में, मैं वाजिद यहाँ रहूं किस लिए, मेरा सारा असासा मदीने में। खत्म कर दिया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस महफिल को कबूल फरमा, और जो शादी होने वाली है मौला सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करके इन लोगों को निकाह करने की तौफीक अता फरमा, और जो कुछ मैंने कहा मौला इसमें कोई गलती खता लफ्ज़िश हो तो माफ़ फरमा, और जो सही है हम तमामों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मैं सबसे पहले इस मिलाद शरीफ को करने वाले यानी साहिब खाना से कहता हूँ, इन लोग 3 भाई हैं। इनका बाप जो है अब्बा मरहूम, क्या नाम है, अलीमुद्दीन साहब। मैं इनको देखा हूँ, इनको जानता हूँ, बड़ा पक्का सच्चा नमाजी थे, आप लोग भी जानते होंगे। कई साल मैंने इनको देखा कि बड़ा पक्का सच्चा नमाजी थे, और इनका तीनों बेटा बेनमाजी है अभी तक। मैं चाहता हूँ एक जुमला कह के हजरत को मैं माइक दे दूंगा, वो नाज शरीफ पढ़ेंगे, फिर सलाम पर आ जाएगा। इनके मरहूम अलीमुद्दीन साहब के बेटे से एक जुमला कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बाप की रूह को खुश करना चाहते हो तो तुम्हारी बिल्डिंगें देख करके तुम्हारे बाप की रूह अब खुश नहीं होगी, तुम्हारे दुकान देख करके या तुम्हारी दौलत देख करके अब आपके अब्बा हुजूर की रूह जो है खुश नहीं होगी। अगर अपने बाप के रूह को खुश करना चाहते हो तो 5 वक्त नमाज पढ़ो, अमल अच्छा करो। अगर आप अपने बाप को खुश करना चाहते हैं तो 5 वक्त नमाज पढ़िए, उसके बाद दुआ मांगे कि मौला हमने जो यहाँ पर अच्छा अमल किया, जो सवाब कमाया, मौला जो वज़ाइफ पढ़ा, दुरूद व सलाम पढ़ा, इन तमाम का सवाब मेरे अब्बा हुजूर यानी अलीमुद्दीन साहब की रूह को पहुँचा दे। तो फिर देखिएगा इधर रब की रहमत जोश में हो आएगी, यकीनन आपके अब्बा मरहूम की मग़फ़िरत हो जाएगी। एक दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, जब पूरी जिंदगी ये अमल करना शुरू कर देंगे, एक ना एक दिन तो रब की रहमत जोश में आएगी। इधर रब की रहमत जोश में आएगी, उधर अपने आपके अब्बा की मग़फ़िरत हो जाएगी। अगर चाहते हो कि आपका बाप खुश हो तो नेक अमल कीजिए। आका करीम फरमाते हैं, मेरे नबी की हदीस है, जो नेक और साले औलाद छोड़ के इस दुनिया से जाते हैं उसको मरने के बाद भी फायदा पहुंचता है। कैसे पहुंचेगा? बेटा यहाँ नमाज पढ़ता नहीं है, बेटा बाप के नाम पर कुछ करता नहीं है, फिर सवाब और फायदा कैसे पहुंचे? तो उस बेटे के लिए कहा गया जो बेटा नमाज में खड़े होकर के अल्लाह को सजदा कर दे और नमाज से फारिग होकर के चंद सूरत को पढ़ के कहे, ए मौला ये अदा अगर तुझे पसंद आ जाए तो इनका सवाब जो है मेरे अब्बा मरहूम के रूह तक पहुंचा दे। यकीनन मेरे भाई, ये अगर रोजाने का अमल बन जाए, हर दिन का ये अमल बन जाए तो एक ना एक दिन अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और बाबा जान की मग़फ़िरत हो जाएगी। तो मैं अलीमुद्दीन साहब मरहूम के
تینوں بیٹوں سے یہی بات کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہر دن نماز پڑھیے، اچھا عمل کیجئے، نیکی کمائیے، اور اس نیکی کو کمانے کے بعد اپنے باپ کے روح کو ایصال ثواب کیجئے، تب وہ خوش ہوں گے۔ یعنی یہ محفل سجانا، بارات نکالنا، ساری بات سے اگر آپ اپنے ابا حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیک کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ جملہ صرف اسی گھر والوں کے لیے نہیں، ہر گھر والوں کے لیے میں کہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، ہم کو بھی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا آپ کا عمل اچھا ہو تو اس کا ثواب سے ان کی بھی مغفرت ہو جائے، ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ اس لیے کہ جس کا بیٹا یا جس کی بیٹی نیک ہوتے ہیں، اس اولاد سے ماں باپ کو بھی فائدہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ تو آپ بھی یہ کام کیجئے، اور بالخصوص اس گھر والے سے بھی میں کہتا ہوں کہ کل سے آپ جتنا ہو سکے مسجد میں وقت دیجئے اور 5 جگہ نماز پڑھا کیجئے۔ اگر ان لوگ نمازی نہ بنے تینوں بھائی تو میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی بھی ان لوگ کوئی پروگرام کرے گا نا، اس میں آپ لوگ شرکت مت کیجئے گا۔ اگر فجر میں لوگ بہانہ بناتے ہیں دکان دکان دکان، ارے مرنے کے بعد فرعون کا دکان چھوٹ گیا، ابو جہل کا چھوٹ گیا، اس سے بڑا سردار دنیا میں کون ہے؟ اس سے بڑا دولت والا دنیا میں کون ہے؟ شداد اتنی دولت تھی کہ جنت اس نے اپنی دنیا میں بنائی تھی، لیکن مر گیا، جنت دنیا میں رہ گئی۔ تو آپ کی دکان کی کیا اوقات ہے اور کیا حیثیت ہے؟ آپ بھی مریں گے، دکان یہی رہ جائے گا، کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ کام آنے والی چیز ہے تو آپ کا عمل ہے، آپ نیکی کمائیے، اچھا عمل کیجئے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، چند دنوں کی زندگی دے کر ہم نے تمہیں نیک عمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں پر دھیان رکھیے گا کہ فجر میں پہنچتا کہ نہیں، فجر میں دکان بند رہتا ہے۔ باقی اور ٹائم میں اگر موقع ملے اور ٹائم میں بھی آئیے میرے بھائی، آپ کا دکان کوئی کام کی چیز نہیں ہے، آپ کی دولت کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ آنکھ بند ہوگی دولت رہ جائے گی، آپ عمل لے کے دنیا میں جائیں گے، دنیا سے جائیں گے روز محشر۔ آپ سے سب سے پہلا سوال رب تبارک و تعالیٰ یہی فرمائے گا، میرے بندے بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آئے ہو، کہاں کی نماز پڑھ کے آئے ہو، کس دن کی نماز پڑھ کے آئے ہو، دکھاؤ۔ تو کیا کہیے گا؟ ہم دکان چلاتے تھے، ہم مکان چلاتے تھے۔ اللہ پوچھے گا، میں نے تم کو دنیا میں دکان چلانے کے لیے بھیجا تھا، مکان بنانے کے لیے بھیجا تھا، دولت کمانے کے لیے بھیجا تھا، تب کیا جواب دیجئے گا؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالی آپ سے جو پہلا سوال کرے گا، پہلی گفتگو جو کرے گا، وہ پہلی بات یہی پوچھے گا کہ نماز کہاں ہے، دکھاؤ۔ فجر کی نماز کہاں ہے، ظہر کی کہاں ہے، عصر کہاں ہے، مغرب کہاں ہے، عشاء کہاں ہے، کس دین کی پڑھ کے آئے ہو وہ بھی دکھاؤ، کس دین کی نہیں پڑھ کے آئے ہو وہ بھی دکھاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر کے ایک نماز کو قضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بروز محشر دوزخ میں بھیجے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا، اس کو کروڑوں کروڑوں سال دوزخ میں جلاؤ۔ تو اس لیے میرے بھائی، نماز میں سے کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ بندے پر جو بھی فرض کیا گیا، جو بھی مسئلہ لاگو کیا گیا، سب کا حکم جبرائیل لے کے آئے، لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا تو اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اور بلا کے پتہ نہیں نماز کی فضیلت میں اپنے محبوب سے اللہ نے کیا کہا، اللہ جانے، محبوب جانے، لیکن محبوب نے کہا کہ اے میری امتیوں، تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں تم پر معاف نہیں ہے، تم کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہوگا۔